زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں لانے والے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کی زندگی الجھنوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر خود خوشیوں کی امیدیں لگانا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو غم زدہ کر کے میرے دروازے پر اپنی خوشیوں کی خیرات مانگنے مت آنا۔ اور سنو، کسی کو ایک پل کی خوشی دے کے پھر اپنی پریشانیوں کی فکر مت کرنا۔ پھر میں رب جانوں تمہاری پریشانیاں جانے، میں تمہاری زندگی میں سے پریشانیوں کو دور کر دوں گا، ٹینشنوں کو دور کر دوں گا، تمہاری زندگی کو خوشحالیوں سے بھر دوں گا۔ 3 گناہ ایسے ہیں جو زندگی میں پریشانیاں لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے گھر کا رزق کم ہوتا ہے، رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیا جاتا ہے، مصیبتوں کے سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ نمبر 1، کسی کو دکھ دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو پریشان کرنا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے بیٹے کو کسی عالم دین کے پاس لے گیا۔ وہ عالم دین بڑے ہی نیک دل انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ بادشاہ نے کہا، عالم دین صاحب میرے بیٹے کو اچھی تربیت دیں، میرے بیٹے کو تعلیم دیں، میرے بیٹے کو اٹھنا بیٹھنا سکھائیں، میرے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، تاکہ میرے مر جانے کے بعد یہ اقتدار سنبھال سکے، یہ اقتدار والی کرسی سنبھال سکے، میرے منصب پر فائز ہو سکے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو عالم دین کے سامنے بٹھا کر گھر کو چلا گیا۔ اب عالم دین نیک دل انسان تھے، عالم دین نے خوب کر کے بادشاہ کے بیٹے شہزادے کو دین کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، عمدہ تعلیم دی۔ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بیٹا حافظ قرآن بھی بن گیا، عالم دین بھی بن گیا۔ آج پڑھائی کا آخری دن تھا، تعلیم بھی مکمل ہو گئی، دستار بھی ہو گئی۔ آج شہزادے کا خوشی کا دن تھا کہ آج اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ دستار کے بعد، تعلیم کے مکمل ہو جانے کے بعد استاد محترم نے اس شہزادے کو کمرے کے اندر بلایا۔ جب شہزادہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو استاد محترم نے کنڈی بند کر دی۔ اب سوٹا اٹھایا، خوب پٹائی کی شہزادے کی۔ استاد نے اپنے شاگرد کی خوب پٹائی کی، اسے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اس کا جسم زخموں سے چور چور کر دیا، بے وجہ مارا۔ اس شہزادے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، حالانکہ آج تو اس کے لیے خوشی کا دن تھا، کیونکہ آج اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ اسے اتنا مارا کہ اس کا جسم زخموں سے چور چور کر دیا۔ مار کھانے کے بعد اس شہزادے کو گھر رخصت کر دیا، ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا کہ آج تیری تعلیم مکمل ہو گئی۔ شہزادہ روتا ہوا اپنے گھر گیا، باپ کے سامنے گیا تو بادشاہ سلامت نے پوچھا، بیٹے آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کیا؟ کس نے تجھے اس قدر مارا؟ کس کی جرت ہوئی کہ بادشاہ کے شہزادے کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس قدر مارے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا حضور مجھے استاد محترم نے بے وجہ مارا ہے، میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ چپ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹے، جو استاد ہوتے ہیں نا یہ بھی باپ ہوتے ہیں، استاد باپ ہوتا ہے۔ ساری دنیا تمہیں نیچے گرانا چاہتی ہے، ساری دنیا تمہیں نچلے مقام پر دیکھنا چاہتی ہے، نچلی جگہ پر دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک باپ اور ایک استاد ہی ہے جو اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو اونچے والے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہے، پرواز کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ بیٹے اگر تیرے استاد نے تجھے اس قدر مارا ہے، پیٹا ہے، تیرا جسم زخموں سے چور چور کر دیا، لہو لہان کر دیا، تو صبر کر لے، اسی میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے صبر کی توفیق دے۔
خیر وقت گزرتا گیا، اس کہانی کو 22 سال گزر گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد اب اسی شہزادے نے ہی اقتدار سنبھالنا تھا، حکومت سنبھالنی تھی۔ اب شہزادہ جیسے ہی با اختیار ہوا، با اقتدار ہوا، شہزادہ جیسے ہی اقتدار والی کرسی پر بیٹھا تو شہزادے نے فوراً ہی آرڈر دیا، حکم دیا کہ جلدی جاؤ میرے استاد کو لے کر آؤ، میرے استاد کو میری عدالت میں پیش کرو جس نے مجھے بے وجہ مارا تھا، بے وجہ پیٹا تھا، میں روتا رہا، چیختا اور چلاتا رہا، میرے استاد کو ذرا بھی رحم نہ آیا مجھ پر۔ جاؤ نا میرے استاد کو لے کر آؤ، میں اپنا بدلہ لے لوں، اس لیے کہ پہلے میں بے اختیار تھا، اب با اختیار ہوا، اب میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس اقتدار ہے۔ وزیر مشیر دوڑتے ہوئے گئے۔ اس وقت استاد بوڑھا ہو چکا تھا، استاد کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، بھویں سفید ہو چکی تھی، استاد کے بال سفید ہو چکے تھے، استاد بے قوت ہو چکا تھا، کمزور لاغر ہو چکا تھا۔ استاد کے ہاتھ تو تھے مگر کانپتے تھے، آنکھیں تو تھیں دیکھنے کے لیے کمزور تھیں، کان تو تھے سننے کے لیے کمزور تھے۔ استاد لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے چلتے ہوئے بادشاہ کے بیٹے کے سامنے آیا۔ استاد کہنے لگا، جی شہزادے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو شہزادے نے کہا، استاد جی اب میں شہزادہ نہیں رہا، میں بادشاہ بن گیا ہوں، اب میں بے اختیار نہیں رہا، میں با اختیار بن گیا ہوں، میں با اقتدار بن گیا ہوں، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوں، بادشاہت سنبھالی ہوئی ہے، میں نے حکومت سنبھال لی ہے۔ بیٹے مجھے بلانے کی وجہ کیا تھی؟ مجھے بلانے کا مقصد کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے تو نے مجھے بلایا؟ تو بادشاہ نے کہا، شہزادے نے کہا، استاد محترم 22 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، چونکہ زیادتی نہیں کی تھی، میرا قصور نہیں تھا، مجھے بے وجہ مارا گیا تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے، نہ تو میرے جسم سے درد گیا ہے، نہ ہی تو میرے دل سے وہ درد گیا ہے، تو وہ بدلہ لینے کے لیے میں نے آپ کو اپنے پاس بلوایا ہے، کیونکہ پہلے میں بے اختیار تھا، آج میں با اختیار ہوا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اقتدار والی کرسی سنبھالی تو فوراً ہی سب سے پہلے آپ کو ہی بلایا ہے، کیونکہ آپ کا دیا گیا درد مجھے سونے نہیں دیتا تھا، آپ کے مجھ پر برسائے ہوئے سوٹے مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ استاد نے کہا، بیٹے کتنا عرصہ گزر گیا ہے تجھے مار کھاتے ہوئے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے تیرے اوپر ظلم ہوتے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، استاد محترم 22 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن کیا کروں، وہ درد بھولنے کو نہیں آ رہا۔ استاد محترم میری زیادتی تو بتائیں، میرا قصور تو بتائیں، آخر میں نے کون سی ایسی غلطی کی تھی کہ آپ نے مجھے اس قدر بے وجہ مارا تھا کہ میرا جسم لہو لہان کر دیا؟ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے خیرات مانگتا رہا، بھیک مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی، آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا، مجھے بتائیں میں نے کون سی ایسی غلطی کی تھی؟ یہ سنتے ہی استاد محترم کی آنکھیں نم ہو گئیں، استاد کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ استاد نے کہا، بیٹے اسی دن کے لیے ہی تو میں نے تجھے مارا تھا، اسی دن کے لیے ہی تو میں نے تجھے بے قصور مارا تھا۔ بیٹے میں نے تجھے مارا اس لیے تھا، میں تجھے دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ یاد رکھنا کہ جس طرح 22 سال بعد بھی تیرے اوپر کیا گیا ظلم تجھے یاد ہے، جس طرح 22 سال بعد بھی تجھے ملی گئی تکلیفیں تجھے یاد ہیں، ملے گئے درد تجھے یاد ہیں۔ پہلے تو بے اختیار تھا، آج جیسے ہی با اختیار ہوا تو فوراً ہی مجھے بلا لیا بدلہ لینے کے لیے۔ بیٹے یاد رکھنا، جس طرح 22 سال پرانا درد تجھے یاد ہے، نہیں بھولا، جس طرح تجھے درد یاد رہا ہے اسی طرح غریب کو بھی درد یاد رہے گا، جس طرح تیرے اوپر کیا گیا ظلم تجھے یاد رہا ہے اسی طرح غریب کو بھی قیامت تک کیا گیا ظلم یاد رہے گا، قیامت تک دیے گئے دکھ درد تکلیفیں یاد رہیں گی۔ پہلے تو بے اختیار تھا، کچھ نہ کر سکا، تو کمزور تھا، تو لاغر تھا، کچھ نہ کر سکا، آج جیسے